السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجھے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بابا تلے شاہ نے میری کلائی نہ پکڑی ہوتی تو میں بھی فرار ہو جاتا، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ چل اندر چل۔ بابا تلے شاہ مجھے اپنے کٹیا کے اندر لے گیا اور میری کلائی چھوڑ کر مجھے بوسیدہ سی چٹائی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اندر آتے ہی بابا تلے شاہ کا روپ بدل گیا تھا، اس کا جلالی انداز جمالی ہو گیا تھا۔ مجھے تیرا ہی انتظار تھا، تجھے یہاں بلانے کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا ہے، یہ کہہ کر بابا تلے شاہ کہکا لگانے لگا، اور میں سنسا ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بابا تلے شاہ میرے لیے ایک معمہ ثابت ہوا۔ میں کوئی مشہور شخص تو تھا نہیں کہ مجھے لوگ ملنے کے مشتاق ہوتے یا میرا کوئی خاص حوالہ ملاقات پر مجبور کر دیتا۔ بابا تلے شاہ کا یہ کہنا کہ اسے میرا ہی انتظار تھا اور اس نے مجھے بلانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، میرے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کون سا ڈرامہ؟ کیا غازی کا منڈی میں آ کر کیلے کھانا ایک ڈرامہ تھا، یا بابا تلے شاہ کا اس کو نور بخش کے بدن میں قید کر کے مارنا ڈرامہ تھا؟ بالفرض یہ ڈرامہ ہی تھا تو غازی اس کا کردار کیسے بن گیا؟ میں اپنے سوالوں کا جواب دریافت نہ کر سکا تو بابا تلے شاہ تبسم ریس انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، پڑ گئے نا سوچوں میں، بھول بھلائیوں میں کھو گئے ہو کیا؟ ہاں سرکار، میں سوچ رہا ہوں آپ کس ڈرامے کی بات کر رہے ہیں، میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی الجھن بیان کی۔ ہم ڈھونگی، ہمارا روپ ڈھونگ، آہا۔ بابا تلے شاہ کے لبوں سے مسکان غائب ہو گئی اور ایک تلخی کی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ ہم لوگ بڑے ہی کمینے ہیں میاں، ڈھونگ رچا کر اپنا من مارتے پھرتے ہیں۔ میں بھی ایک ڈھونگ ہوں، ایک بے وقت حقیر انسان جو دنیا میں خود کو طاقتور اور اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈھونگی ہی کہلاتا ہے۔ بچے لوگ سمجھتے ہیں بابا تلے شاہ بڑی طاقتور شے ہے، توپ ہے توپ بابا تلے شاہ، مگر سچ یہ ہے میاں، بابا تلے شاہ ایک تنکا ہے، تنکا۔ ذرا ہوا چلی تو اڑ گیا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو ہی بتا کہ ایک تیلے کی کیا حیثیت ہے؟ بابا جب یہ تیلا آنکھ میں پڑ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ تیلے کی حیثیت کیا ہے، میں نے ذرا شگفتگی سے جواب دیا۔ اوئے تم سب تیلے ہو، ایک دوسرے کی آنکھ میں خواہ مخواہ جا گرتے ہو، تم لوگوں کو ذرا ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے۔ بابا تلے شاہ آہ بھرتے ہوئے بولا، مگر تم لوگوں کو پتا نہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، میرے سونے رب نے تمہیں کیا بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم لوگ کیا بن بیٹھے ہو۔ وہ تعصب بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بابا تلے شاہ کا فلسفہ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں کبھی بھی فلسفہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ میں تو سیدھی اور حقیقی بات سمجھنے والا ایک نوجوان تھا، لہٰذا میں نے اپنا سوال دہرایا۔ بابا آپ کس ڈرامے یا ڈھونگ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کو میرا انتظار کیوں تھا؟ بڑا بے صبر ہے تو، تجھے جلدی ہے جانے کی، میں سمجھ سکتا ہوں تو کہاں جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا رہ جائے گا تو تجھے کیا فرق پڑے گا؟ اس بار اس کے چہرے پر افسردہ سی خوشی کا تاثر پیدا ہوا تھا۔ جی بابا میں بیٹھا ہوں، آپ فرمائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بابا اشاروں کنائیوں میں کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر جب تک میں اس کے پاس آرام سے نہیں بیٹھوں گا وہ کھل کر بات نہیں کرے گا۔ تیرے پاس پیسے بہت ہیں کیا؟ بابا نے سوال کیا۔ لا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے ہتھیلی پھیلا دی۔ میں بھی آئس کریم کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ کہے بنا جیب سے آخری 50 روپے کا نوٹ نکالا اور بابا کی سوکھی مریل سی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بابا کچھ لمحوں تک 50 کے نوٹ کو گھورتا رہا، پھر یکدم مسکرا دیا۔ لے اسے جیب میں رکھ لے، اللہ تجھے بہت دے گا، تیرا من سکھی کر دے گا۔ بابا بولا، میں تو تیرا تردد دیکھ رہا تھا کہ تو دیکھنے میں کتنا روکھا ہے، پر تیرا من تو صاف نکلا۔ میں لا دوں آئس کریم؟ میں نے کہا۔ نہ بچے، تیرا یہ بابا آئس کریم نہیں کھاتا، میرا من تو پہلے ہی بہت ٹھنڈا ٹھار ہے۔ آئس کریم تو اسے کھلاؤ جو آگ میں جلتا ہے اور جس کے اندر آگ بھری ہے۔ جی بابا میں سمجھا نہیں۔ غازی، ارے تیرا غازی یار بڑا نادیدہ اور آتشی ہے، میں اسی کا کہہ رہا تھا۔ بابا ہنسا۔ تیرا یہ یار کہتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتا ہے۔
لیکن وہ تو چوریاں کرتا ہے، چوریاں۔ تیرے بابا جی تمہیں سمجھاتے ہیں کہ غازی کو پیسے نہ دیا کرو، مگر پیسے نہ بھی ہوں تو نادیدہ ادھر آ جاتا ہے اور چوری چوری پھل کھاتا رہتا ہے۔ گلا سڑا نہیں کھاتا، تازہ پھل کھا جاتا ہے۔ دکاندار مجھ سے آ کر کہتے تھے کہ ان کے پھل نہ جانے کیسے غائب ہو جاتے ہیں، گوداموں کو باہر سے تالا لگا ہوتا ہے، مگر اندر سے مال غائب ہو جانا انہیں تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں حقیقت جان گیا۔ آج جب وہ تیرے ساتھ منڈی میں آیا اور اپنی کارروائی ڈال رہا تھا، میں نے اس پر اپنا جال پھینک دیا اور اس کی نگرانی کرنے لگا۔ جب تم اس کے کان میں اس کو سرزنش کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا۔ مجھے تمہارے اور اس کے تعلقات کا علم ہو گیا اور میں نے خواہش کی کہ تم اس بابے کی کٹیا میں آؤ اور بتاؤ کہ غازی اور اس کے والی وارثوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے۔ میرے سونے اللہ نے میری لاج رکھ لی اور تم اس بابے کے پاس آ گئے۔ بابا تلے شاہ ایک مجذوب دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا فلسفہ اور باتیں سن کر لگتا تھا کہ وہ صرف مجذوبانہ انداز ہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ در حقیقت ایک نظر بین انسان تھا، ارد گرد کی دنیا پر گہری نظریں رکھتا تھا، لیکن تھا وہ اللہ والا۔ یہ اللہ والے بھی بڑے پراسرار انسان ہوتے ہیں، باہر سے روکے سوکھے، اندر سے ہرے بھرے، چہروں پر عجیب سی بیزاری، دلوں میں طمانینت کا نور۔ ان کے اندر ایک جہاں آباد ہوتا ہے اور وہ اس جہاں کی گہما گہمی میں مصروف رہتے ہیں۔ بابا تلے شاہ کے اندر بھی روحانیت کا ایک جہاں آباد تھا، اسی لیے تو وہ مجھ سے ایسی معرفت کی باتیں کہہ گیا تھا جو ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، دنیاوی تعلیم کی وجہ سے دانشور، فلاسفر اور نہ جانے کیا کیا القابات، خطابات حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں۔ ہماری نظروں میں یہ مجذوب لوگ خالی الذہن ہوتے ہیں۔ ان کا لباس اور حلیہ دیکھ کر ان سے کراہت اور دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کے اور اپنے بیچ تقاوت کا جو بیج بوتے ہیں، در حقیقت وہی تقاوت اور خلیج دو دنیاؤں کی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ یہ بابے اور مجذوب ابدی دنیا کے باشندے ہوتے ہیں اور ان پہ ہماری دنیا کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ وہ روح سے کلام کرنا جانتے اور انسان کے بطور اشرف المخلوقات کہلوانے کے وجوہات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی لوگوں کی اور ان بابوں کی پہچان میں بہت فرق ہے۔ ہماری دنیاؤں اور انسان کی روحانی قوتوں کی حقیقت کی پہچان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بابے فطرت اور حقائق کی پہچان سے آگاہ ہوتے ہیں۔ انہیں انسان کے زمین پر آنے کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ان کا عشق اسی آگاہی کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر ہم انسانوں کو فطرت کی پردہ پوشیوں اور اس سے بے پناہ قوتوں کا اس قدر ادراک نہیں ہوتا۔ ہماری پہچان خالص نہیں ہے۔ بابا تلے شاہ جیسے ملنگ مجذوب اللہ والے کے پاس بھی ایک خالص قوت تھی، وہ قوت جو انسان کے بدن میں چھپی روح کا خاصہ ہوتی ہے۔ مجھے بابا تلے شاہ کی ذات میں دلچسپی پیدا ہونے لگی اور ایک صحافی کی حیثیت میں میرے اندر بہت سے سوال جنم لینے لگے۔ میرا دل مچلنے لگا کہ بابا تلے شاہ سے دریافت کروں کہ اس نے یہ آگاہی کیسے حاصل کی۔ کیا اس نے کچھ علوم سیکھے تھے یا اس میں پیدائشی طور پر یہ قوتیں پناہ تھیں؟ میں بابا تلے شاہ کی کٹیا کا جائزہ لے چکا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہوگا۔ نہ مصلی، نہ لوٹا، نہ تسبیح، نہ متبادل اور پاکیزہ لباس، میلی کچیلی دھوتی۔ میرے دل میں آیا کہ یہ بندہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی درویشانہ اور فلسفیانہ باتیں سن کر میں اسے ایک شرعی بندہ کیسے تسلیم کر لوں؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر بابا تلے شاہ ایمان والا ہے تو اس کی کٹیا میں صفائی کیوں نہیں؟ اگر یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے تو یہ نماز کہاں اور کیسے پڑھتا ہوگا؟ میرے جیسے بندے تو نماز کے بغیر کسی کی ولایت زیادہ اور روحانی بزرگ ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا بابا تلے شاہ کے پاس روحانی قوتوں کی موجودگی سے میرے اندر سوالات اور تجسس پیدا ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں جب خاصی دیر تک بابا تلے شاہ کی ذات میں کھویا رہا تو بابا تلے شاہ نے اچانک سوال کیا، کس نتیجے پر پہنچے ہو میاں؟ اس گتھی کا کوئی سرا ملا کیا؟ کیا؟ کس گتھی کا سرا؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا کہ یہ بابا کون ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بابا تلے شاہ کے سوکھے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تم جاننا چاہتے ہو کیا؟ بابا تلے شاہ نے استفسار کیا۔ ہاں بابا، جاننا چاہتا ہوں، یہ بھید کیا ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان تباہ ہو جائے۔ میں جب آپ جیسے لوگوں کے پاس آتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گے، لیکن پہلے مجھے اپنے غازی اور اس کی پرکھوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پچھلے چند دنوں سے یہاں خاصی ہلچل مچی ہوئی ہے، جنات کی پگیاں رات پر سفر کرتی رہتی ہیں۔ پہلے تو ایسی گہما گہمی نہیں تھی، لیکن جب سے یہ غازی زمین پر اترا ہے
اس کے بعد سے اس پورے علاقے کے جنات میں ایک جشن کا سما باندھا رہتا ہے۔ مجھے کیا معلوم سرکار، میں نے حیران ہو کر کہا، میں کیا جانوں؟ تو جانتا ہے، سب جانتا ہے کہ یہ غازی کون ہے؟ بابا تیلے شاہ نے ابرو تان کر کہا۔ ہاں یہ تو جانتا ہوں، میں نے ساری تفصیل بیان کر دی اور غازی کے علاوہ بابا جی سرکار اور ان کے مرشد حاجی صاحب سرکار اور پیر ریاض شاہ کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا بتا دیا کہ ان سے میری ملاقات کب ہوئی۔ صرف 4 دنوں کے تعارف میں اتنے فاصلے طے کر لیے ہیں تو نے شاہد میاں، بابا تیلے شاہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مگر تو ابھی حقائق سے دور ہے، تجھے شوق ہے ان دنیا کو کھوجنے کا، مگر اتنا زیادہ نہ کھوج ورنہ بھٹک جائے گا، دنیا سے کٹ جائے گا، کسی کام کا نہ رہے گا۔ جنات سراپائے آتش ہیں، ان سے دوستی سے باز رہ۔ ایک عام انسان کسی جن کی دوستی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ ہاں اگر تیرے پاس علم کی طاقت ہو تو تب انہیں برداشت کر سکتا ہے۔ دیکھ ادھر، میرے حجرے سے باہر جنات سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں ان سے اپنے لیے خدمت لوں، لیکن میں انہیں دھتکار دیتا ہوں۔ یہ وہی جنات ہیں جو بہت سی درگاہوں پر جھاڑو لگاتے ہیں، یہ بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ جنات علم سیکھنے کے بہت زیادہ مشتاق ہوتے ہیں، مگر میں ان سے باز ہی رہتا ہوں۔ مجھے میرے مرشد نے سمجھا دیا تھا کہ جنات کو ایک فاصلے پر ہی رکھنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مرشد نے جنات کو تعلیم دینا شروع کی تھی۔ جنات نے ان سے کچھ ایسے علوم بھی سیکھ لیے جن کا وہ غلط استعمال کرنے لگے تھے، اور وہ اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر انہوں نے انسانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ پس میں اس آگ میں کودنے سے باز ہی آیا۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ غازی کو اتنا منہ نہ لگایا کر، میں تیری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تجھے تکلیف دی۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ صرف پچھلے 4 دنوں میں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ بابا جی سرکار اور غازی کے معاملے میں کس قدر جذباتی ہو گیا تھا۔ اگرچہ ان سے ملاقات ایک اتفاق ہی تھا، مگر یہ اتفاق تو میرے جیون کا سب سے قیمتی حصہ بن جا رہا تھا۔ بابا جی سرکار سے میری ملاقات 4 دن پہلے ہوئی تھی۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ان دنوں میں BA کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے گھر میں رہ کر میرے لیے پڑھانا دوبر ہو رہا تھا۔ دوست احباب کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات کرنے آ جاتے تھے، جس سے میری توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی تھی۔ گھر والوں کو یہی خدشہ تھا کہ یہی حال رہا تو BA میں بری طرح فیل ہو جاؤں گا، لہٰذا اس کا یہی حل سامنے آیا کہ میں ملک وال چلا جاؤں۔ نہر کے کنارے، بیلے کے اس پار، یہ علاقہ دہان کی بھرپور فصلوں کے حوالے سے بھی معروف تھا۔ کھلی فصلیں اور نہر سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے اس گاؤں کی فضا بہت ہی صحت افزا تھی۔ میرے لیے یہ گاؤں کسی آئیڈیل مقام سے کم نہیں تھا۔ اس پر یہ کہ میرے دوست کی پرانی حویلی، اونچے اونچے کمرے، ہوادان، بالکونیاں، کھلا باغیچہ، بڑا پرسکون ماحول تھا۔